الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے بے شک نماز تمام بری باتوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہے۔ جب انسان نماز کا پابند ہو جاتا ہے، صدق دل سے اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو میرا مولا اس کو جو ہے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، نماز ہی کے تعلق سے اور جماعت کے تعلق سے حدیث مبارکہ سماعت کریں، ثواب ہی ثواب۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عثمان بن مدعون، جس نے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی تو اس کے لیے یہ نماز قبول حج اور قبول عمرہ کے برابر ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں صبح کے نماز فجر کی جماعت کے ساتھ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ قبول حج اور قبول عمرہ کے برابر اللہ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں اے عثمان، جس نے ظہر کی نماز ادا کی اس کو 25 نمازوں کا ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ ظہر کی نماز ادا کی جماعت کے ساتھ کی بات ہو رہی ہے تو اس کو 25 نمازوں کا ثواب ہے، اور اس کے 70 درجے جنت میں بلند ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ 25 نماز کا بھی ثواب اور جنت میں 70 درجے اللہ اس کو بلندی عطا فرمائیں گا۔ واہ سبحان اللہ۔ پھر میرا آقا فرماتے اے عثمان، جس نے عصر کی نماز با جماعت ادا کی پھر غروب آفتاب تک ذکر الہی میں مشغول رہا تو گویا اس نے اولاد اسماعیل میں سے 12,000 غلام آزاد کیا۔ سبحان اللہ۔ جس نے عصر کی نماز پڑھا اور سورج ڈوبنے تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہا، ذکر الہی میں جو ہے مشغول رہا تو میرے آقا فرماتے اللہ اس سے اولاد اسماعیل میں سے 12,000 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ پھر فرماتے ہیں جس نے مغرب کی نماز با جماعت ادا کی اس کے لیے 25 نمازوں کا ثواب ہے، اور اسی کے ساتھ جنت عدل میں اس کے 70 درجے بلند ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ جس نے مغرب کی نماز ادا کیا تو میرا آقا فرماتے ہیں کہ اسے 25 نمازوں کا ثواب بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے جنت میں 70 درجے بلندی عطا فرمائیں گے۔ 70 درجے بلندی۔ جنت میں بہت سارے درجے ہیں، ہر ایک کو الگ الگ مقام اور مرتبے اور رتبے ملیں گے، مگر جو نمازیں بھی ادا کرتا ہے جماعت کے ساتھ تو اس کا ان کا ذکر کیا جا رہا ہے یہاں پر کہ ایسے بندے کو بھی اللہ تعالیٰ ایسے بلندی عطا فرمائیں گا۔ پھر فرمایا اے عثمان، جس نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کی گویا اس نے شب قدر میں عبادت کی۔ سبحان اللہ۔ عبادت کی ماشاء اللہ۔ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کیا گویا اسے نے شب قدر میں، یعنی اس سے شب قدر کی عبادت کا ثواب اللہ عطا فرمائے گا۔ کیا برکتیں ہیں نماز با جماعت کی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ حدیث شریف میں 5 وقت نماز با جماعت کا ثواب بیان فرمایا۔ اب کسی کو نماز با جماعت کے فیضان سے مالا مال ہونا ہو، نیز مذکورہ انعامات کو پانا ہو تو وہ نماز با جماعت کا اہتمام کرے۔ نماز تو پڑھتا ہے بندہ مگر نماز جماعت سے نہیں۔ ابھی کام کر لیتا ہوں، ہاتھ کا کام جو ہے وہ پورا کر لے، ابھی نماز کا ٹائم کا چلا جا رہا ہے، ابھی عصر کا ٹائم کا ختم ہوا، آئیں آرام سے آ کر پڑھیں گے، نہیں، بلکہ جب وہ بندہ وقت پر جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو میرا مولا اس کو ایسے ایسے انعامات عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جنت میں بلندی عطا فرماتا ہے میرا رب اسے جو ہے۔ یہاں پر کیا ذکر کیا؟ اگر فجر کی جماعت سے پڑھا تو حج مقبول، حج اور عمرے کا ثواب۔ سبحان اللہ۔ بندہ لاکھوں روپیہ خرچ کر رہا ہے، حج کرنے جا رہا ہے، مگر اسے پتہ نہیں ہے قبول ہوا کہ نہیں،
لاکھوں روپیہ خرچ کیا، عمرہ کرنے گیا، پتہ نہیں یہ قبول ہوا کہ نہیں، مگر یہ میرے آقا فرما رہے ہیں مقبول حج کا ثواب اس بندے کو دیا جاتا ہے جو فجر کے وقت فجر میں اٹھ کر جماعت سے نماز ادا کرتا ہے۔ لاکھوں روپیہ خرچ کر کے جانے کے بعد اتنی ہمیں یقین نہیں، مگر میرے آقا کے فرمان پر ہمیں پورا یقین ہے۔ سبحان اللہ، لاکھوں روپیہ خرچ کرنے سے جو عطا نہیں ہوگا، شک رہے گا انسان کو قبول ہوا کہ نہیں ہوا، حج قبول ہوا کہ نہیں، میری عمرہ صحیح ادا ہوا کہ نہیں، ہے نا۔ مگر جب بندہ فجر کی جماعت سے نماز پڑھتا ہے تو یہ کوئی معمولی انسان نہیں، اللہ کا پیارا محبوب فرما رہا ہے کہ میرا مولا مقبول حج کا اور عمرے کا ثواب دیتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو یہ ہے نماز با جماعت کی برکت ہے۔ اور خاص کر کے جب بندہ فجر میں سو رہا ہو، شیطان اس کے سرانے بیٹھ کر کہ سو جا، ابھی وقت ہے وقت ہے، مگر مؤذن کہہ رہا ہو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، ہے نا، تو بندہ جب کہتا ہے کہ بھلے ہی وقت ہے، چلو کیوں نہ میں نیند کو قربان کر کے ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے بندہ اور نیند قربان کر کے نماز کے لیے آتا ہے، تو پھر وہ اسے انعام بھی اللہ کیسے عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ نہ دیکھو وقت ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے نا، ابھی اذان تو ہوئی، ٹائم باقی ہے، ابھی جماعت تو 5:30 بجے گئی، چلو 10 منٹ پہلے چلے جائیں گے، مگر پھر ایسا ہوتا ہے کہ شیطان سرانے پر آ جاتا ہے اور اسے خواب خرگوش میں ڈال دیتا ہے، سلا دیتا ہے، نیند جو ہے اس کے آنکھوں میں لا لیتا ہے اور انسان کی نماز چھوٹ جاتی ہے، اسے خبر نہیں ہوتی۔ مگر جب بندہ نیند قربان کرتا ہے، اے رب میری نیند قربان تیرے واسطے، اے میرے مولا میری نیند قربان تیری عبادت کے واسطے، تو پھر میرا مولا اسے یہ انعام بھی عطا فرماتا ہے کہ اسے مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب